کل جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس میں عمران خان صاحب کو جب یہ خبر ملی کہ سپریم کورٹ میں جو مخصوص جو نشستیں ہیں وہ ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہے، بیرسٹر گوہر صاحب عمران خان سے ملنے گئے تھے تو وہ مسکرا کے بولے کہ بے شک اللہ الحق ہے، تک کہ ایک گھٹیا کیس، ذلیل کیس انہوں نے بنایا۔ آپ لوگ چلیے حکومت میں آپ لوگ ان کو جیلوں کے اندر گھسیٹتے ہیں، جیل کے سلاخوں کے پیچھے آپ لوگ لٹکانا چاہتے ہیں، تو کوئی اور کیس دیکھیں، کوئی اور کیس دیکھیں، کسی اور معاملے میں دیکھیں، آپ لوگوں کے پاس اور بھی آپشنز ہیں۔ بٹ یہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ایسا کیس تھوپا جس سے آپ لوگوں کی اپنی پارٹی کے لوگ اس سے نفرت کر رہے تھے۔ کیوں نہیں آ رہا تھا کہ آپ لوگ اس حد تک گر جائیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بری کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز، میں محمد الرحمان۔ ناظرین، آج دو بڑی سٹوری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ کل جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو فیصلہ سنایا تھا، تاریخی فیصلہ کیا عمران خان صاحب کے حق میں، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں 8 جو ججز تھے انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ سنایا اور 4 جو ججز تھے انہوں نے مخالفت کی اس فیصلے کی۔ بٹ بہرحال وہ فیصلہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ گیا اور ان کو بہت بڑا ریلیف مل گیا۔ آج ہی عدت والا جو کیس تھا اس معاملے میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو بہت ہی بڑا ریلیف مل گیا۔ دونوں کو عدالت نے رہائی کا جو آبکار تھا وہ جاری کر دیا، رہائی کرنے کا حکم جاری کیا کہ اب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا۔ اگر کسی معاملے میں عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہو سکتے تو عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، یہ عدالت نے بہت بڑا حکم دیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا حکومتی جو اراکین ہیں ان کے چہرے نیچے لٹکتے ہوئے میں نے دیکھا، کافی مایوس بھی تھے اور ان کے اوپر کافی پریشر تھا۔ ظاہر سی بات ہے جس بندے کو 1 سال سے تقریباً جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، 1 سال قریب ہے، 1 سال ہونے کو قریب ہے جیل کے اندر رکھا ہے، اور اسی وجہ سے رکھا ہے کہ وہ ایک سب کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جب وہ جیل سے باہر آئیں گے تو ضرور ضرور کانٹے ٹانگ جائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ کانٹے ٹانگ جائیں گے، تو ٹانگیں واقعی میں کانپتے ہیں عمران خان کو دیکھ کے، عمران خان کی پرسنالٹی کو دیکھ کے۔ ظاہر سی بات ہے بڑی سیاسی پارٹی ہے، بڑی مقبول جماعت ہے، مقبول لیڈر ہے، اس میں سے کافی لوگ فین بن گئے پوری پارٹی پر کہ پاکستان کے ہر ایک کونے میں آپ جا کے دیکھیں، اسلام آباد میں آپ چیک کریں، اسلام آباد میں آپ سروے کریں تو میجارٹی پی ٹی آئی کی ہوگی، کے پی کے تو آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ آج ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو بہت بڑا ریلیف مل گیا۔ ریلیف ملنے کے بعد عمران خان صاحب کو جیل گرفتار کرنے کے لیے 3 ٹیمیں لاہور کی وہ پولیس جو ہے وہ وہاں پہنچ گئی عمران خان صاحب کے اوپر ایک بہت ہی بڑا ایک اور کیس تھوپنے کے لیے۔ یہ مجھے پہلے معلوم تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ حد تک بس یہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھیں گے، عمران خان صاحب کو جب تک یہ حکومت میں ہے یہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ کل جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس میں عمران خان صاحب کو جب یہ خبر ملی کہ سپریم کورٹ میں جو مخصوص جو نشستیں ہیں وہ ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہے، بیرسٹر گوہر صاحب عمران خان سے ملنے گئے تھے تو وہ مسکرا کے بولے کہ بے شک اللہ الحق ہے، اور کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ الحق ہے۔ تو آج بھی کچھ بیانات سامنے آئے عمران خان صاحب کے عدت کیس کے حوالے سے، کافی بیانات سامنے آئے، وہ بیانات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عدت والا کیس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انتہائی غلیظ گھٹیا کیس تھا، اور اس کیس سے جتنے بھی پڑھے لکھے نوجوان تھے، یہاں تک کہ مسلم نون کے بھی کافی جو لیڈرز تھے انہوں نے بھی کافی اس کیس سے منہ پھیر لیا تھا، اور انہوں نے یہاں تک کہ اتنا گھٹیا کیس عمران خان صاحب کے اوپر تھوپا کہ عمران خان صاحب سے لوگ متنفر ہو جائیں، لوگ نفرت کریں اور عمران خان صاحب کو کسی مشکل میں ڈالیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے نہیں دیا۔ بالآخر وہ کیس میں عمران خان صاحب بری ہو گئے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب کا آج بیان آیا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا پہ باتیں گردش کر رہی تھی کہ اب مسلم نون حکومت سے آؤٹ ہو جائے گی، بھاگ جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ عمران خان مسلم نون اور پیپلز پارٹی کے آپس میں کچھ کنفلکٹ چل رہے ہیں، تو حکومت اب بھاگ رہی ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہے تھے، یہ ٹرینڈ چل رہا تھا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اب میں حکومت بنانے والا نہیں ہوں، اب میں حکومت اگر میری میجارٹی بنتی بھی ہے تو میں حکومت نہیں بناؤں گا، نہ حکومت میں آؤں گا۔ یہ غلط فہمی ہے کہ عمران خان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائے گا، مسلم نون آؤٹ ہو جائے گی اور عمران خان صاحب
पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगा, ये आप लोगों की गलत फहमी है। नंबर 1 ये एक बयान आया। दूसरा बयान उसका ये आया इमरान खान साहब का कि इन लोगों को कहें कि जो भी करना है, जो भी आप लोगों की बस में है आप लोग करें। मैं अपने बात से पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि आज ये भी कहा है इमरान खान साहब ने कि तकरीबन 2-3 टीमें इमरान खान साहब तक पहुंच गई थी, लेकिन इमरान खान साहब ने बात करने से इनकार किया। इमरान खान साहब ने कहा मेरा एक ही मौक़िफ़ है कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाया जाए। अगर साफ इलेक्शन नहीं करवा सकते तो फिर मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। और तीसरी जो बात है उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं मालूम बाकी क्या है। किसी ने पूछा कि आपके साथ साथ आपकी जेल की जो सुपरडेंट है उसको भी यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, तो उन्होंने कहा इस जेल के सुपरडेंट का मुझे तो नहीं मालूम, बट एक बिल्ली है वो बहुत ही मायूस है और बहुत ही नाराज़ होती है, वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ से आ जाऊँ, बट उस बिल्ली को नहीं छोड़ते हैं। तो आज इमरान खान साहब के हवाले से ये बयान सामने आया है। और अब देखना ये है कि और इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस थोपे गए हैं उसमें 9 मई वाला जो केस था उसको दोबारा उन्होंने वो किया है, रिएक्टिव किया है। और दूसरा जो है तोशाखाना केस उसको दोबारा रिएक्टिव किया है। पहले आपको पता है कि तोशाखाना केस में इमरान खान साहब बरी हो गए थे, और अब आज दोबारा तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। और 9 मई के वाक़यात में इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, और बुशरा बीबी को भी तोशाखाना केस जो दूसरा जो उसमें है उसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये कब तक निज़ाम आज आपको पता है पाकिस्तान के निज़ाम को ज़लील कर दिया है, पाकिस्तान के निज़ाम को ज़लील ख्वार कर दिया है इन्होंने। यहाँ तक कि एक घटिया केस, ज़लील केस इन्होंने बनाया। आप लोग चलिए हुकूमत में आप लोग इनको जेलों के अंदर घसीटते हैं, जेल के सलाखों के पीछे आप लोग लटकाना चाहते हैं, तो कोई और केस देखें, किसी और मामले में देखें। आप लोगों के पास और भी ऑप्शंस हैं, बट ये क्या है कि आप लोगों ने ऐसा केस थोपा जिससे आप लोगों की अपनी पार्टी के लोग उससे नफरत कर रहे थे। इद्दत केस वाला ये क्या ड्रामा रखा हुआ है। आप लोग अपने इस हद तक गिर जाएंगे, यकीन खुदा की कसम मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आप लोग इस हद तक गिर जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उसमें भी बरी कर दिया है। और आप लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे उसको अल्लाह ताला ने नाकाम बना दिया। अब नाज़रीन देखना ये है कि इमरान खान साहब, ये बात है कि इमरान खान साहब जल्द रहा होंगे, इस पब्लिक के सामने आएंगे, बट फिलहाल तो इमरान खान साहब इन्होंने फिलहाल तो इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा है। बट इंशाल्लाह आज और कल की तरह जिस तरह जश्न मनाया था पीटीआई वालों ने, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि इमरान खान साहब फिर से पब्लिक के दरमियान होंगे और फिर देखें कि अवाम का जश्न क्या होता है, फिर देखें कि अवाम का जज्बा क्या होता है, और फिर देखें कि अवाम की ताकत क्या होती है, और फिर देखें कि अवाम का समंदर क्या होता है। तो आज का ये विलाग था, इंशाल्लाह एक और विलाग में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।